إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنيه الله. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن کی ایک آیت جو مشہور آیت ہے ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا کہے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا گیا جو کہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اہم اور ایک بہت بڑا قاعدہ سکھائے، خاص کر کے یہ قاعدہ اور یہ اہم بات، یہ ضروری میسج جو ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیوں؟ اکثر آج مسلمان ہی اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جبریل آتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، آ کر یہ کہتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت۔ اے محمد، آپ کو جیسے زندگی گزارنا ہے آپ زندگی گزاریے، لیکن یاد رکھیے کہ ایک دن لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ۔ اور کیا ہے، جس سے آپ کو محبت کرنی ہے محبت کر لیجیے،
لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایک دن اس کو بھی چھوڑنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی یہ جان لیجیے وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. ایک انسان کا، ایک مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے. اور کیا ہے؟ کہتے وَعِزُّهُ. سنو، آپ سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. اور انسان کی عزت، ایک مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے. لوگوں سے کیا ہے؟ استغنا ہے. یہ آج سمجھنا استغنا کیا ہے. بے نیازی. لوگوں سے انسان کو مطلب نہیں رہے. ہم کو کچھ بھی چاہیے تو ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ استغنا ہے. یہ استغنا ہے اللہ تعالیٰ سے. جو بھی میری امید ہو میرے اس رب سے. یہی انسان ہر نماز میں کہتا ہے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ پہلی چیز کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہو گیا. دوسری بات وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور اے اللہ ہم مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ لوگوں سے، وزیروں سے نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ تعالیٰ ہم لوگ مانگتے بھی ہیں تو تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یہ بات اگر انسان سیکھ لیا نا تو کہتے ہیں اس کے لیے اس میں عزت ہے. ہمیشہ سنتے رہتے ہیں نا الید العلیا خیر من ید السفلی. ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمیشہ سنتے رہتے. کیا مطلب؟ لیکن آپ دیکھیے یہاں ہمارے مسلم معاشرے میں مانگنے والے کی تعداد زیادہ ہے. کچھ بھی ہوتا ہے سمجھتے ہیں میرے لیے مانگنا جائز ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے. بہت زیادہ. کہتے من سأل الناس، جو لوگوں سے کیا ہے؟ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے. تو کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً. وہ کیا مانگ رہا ہے پتہ ہے؟ کہتے وہ جو ہے آنکھ کا انگارہ اپنے پاس جمع کر رہا ہے. فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ. اب جب معلوم چل گیا کہ آنکھ کا انگارہ ہے یہ، تو اب زیادہ مانگنا ہے یا کم مانگنا ہے اب اس کے اوپر ہے. بغیر کوئی ضرورت کے مانگنا، کچھ بھی ہوتا ہے مانگنے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ لِأَن يَحْتِبَ أَحَدُكُمْ. سنو، تم میں سے کوئی جائے جنگل میں جا کر کے لکڑی کاٹ کر کے کیا ہے؟ یبیع، پھر اس کو جا کے بیچے، وَيَأْكُلُ، اور کیا ہے؟ اسی کا مال کھائے. یہ لکڑی والا کام کرنے لگ جائے، لکڑی مستری بن جائے جا کر کے، تو کہتے ہیں خیر اللہ، اس کے لیے بہت زیادہ خیر ہے کہ لوگوں سے جا کر کے مانگے. بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے یہ بہت افضل ہے اس کے لیے کہ جا کر کے وہ لوگوں سے مانگیں. اور لوگ کیا ہے؟ کہتے اعطوہ و منعوہ. لوگ یا تو دیں گے یا تو منع کر دیں گے. تو یہ بات یاد رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سکھا، مصیبت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، پہلے چیز حل نکالو اس کا. خود جتنا ہو سکے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہ حل ہے. مانگنے کا دروازہ نہیں کھولنا ہے. یہ جو بات سمجھ گیا
تو کامیاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اپنے دوسرے حدیث میں کہتے ہیں ان المسألۃ کد یکد بها الوجہ، یہ جو مانگنا ہے انسان کو جو ہے یہ ذلت میں ڈال دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے چہرے سے ذلیل ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل دکھانا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو کیا ہے صرف اور صرف ذلیل دکھائے، تو وہ رب العالمین کے پاس جو کسی کو نہیں بتاتا۔ انسان کے پاس گئے وہ بتا دے گا بھائی فلاں آیا تھا میرے پاس مانگنے کے لیے، لیکن رب کسی کو نہیں بتاتا کہ فلاں بندہ میرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے صرف اور صرف مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اب دیکھیے سلف میں کئی ساری مثالیں ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں گزرا ہے کہ 3 دن تک لگاتار کھانا کھائے ہو، دونوں وقت کا کھانا 3 دن تک لگاتار کھائے ہو، نہیں گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں۔ کئی دن، ہفتے، 2 ہفتے، مہینے بھر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ سنیے آپ، صحابی میں بہت مالدار لوگ ہیں، خود کیا ہے عثمان جو کون ہے اپنے داماد ہیں، داماد اور بیٹا میں کتنا فرق ہوتا ہے، خود داماد ہے، جا سکتے ہیں اب ان کے گھر میں، مانگ سکتے ہیں ان سے کچھ، لیکن کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے مانگے ہوں۔ صحیح روایت چھوڑ دیجیے آپ، ضعیف روایت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے مانگے ہوں۔ دوسرے ان کے یہ ہیں، صحابی لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، کسی سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی منع کرے گا کیا؟ نبی آئے ہیں، ہم نبی کو دے دیں، اس سے بڑی بات، اس سے افضل بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کبھی مانگنے گئے نہیں، کبھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے لیکن دوسرے کی لیے، نماز پڑھ کر کے گھوم کر کے دیکھ رہے کیا ہے، ایک قافلہ آیا ہے، ان کے پیر میں چپل نہیں، کپڑا پھٹا ہوا ہے، کسی کا کیا ہے عورہ کھل جا رہا ہے، صحیح سے کپڑا نہیں ہے، کوئی کتنے دن سے بھوکے ہیں، کچھ کھایا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھر گئی، کہتے کہ جو ہے جس کے پاس لے کر کے دوسرے کے لیے مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے نہیں، یہ استغنا ہے، بے نیازی ہے۔ یہ ہم کو صرف اور صرف چاہیے تو کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کسی اور سے نہیں۔ یہ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہ، کیا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے آئے، ہجرت کر کے آئے ہیں، کچھ نہیں ہے مدینہ میں، کوئی نہیں ہے مدینہ میں، اپنا مال اپنی دولت سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں، مدینہ سے آئے ہجرت کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اخوت قائم کیے ان سے اور سعد بن ربیع سے، وہ بھی کیا ہے بندہ کتنا سخی ہے، کہتے آؤ اغاسم مالی، کیا ہے اپنے مال سے جو ہے ہم آدھا کر دیتے ہیں، میری تجارت ہے آدھا تم کو دے دیتے ہیں، آدھا ہم رکھ لیتے ہیں، میرا کوئی باغ ہے تو آدھا تم کو دے دیتے ہیں، آدھا خود رکھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں وَإِنَّ لِي إِمْرَأَتَانِ، اور میری کیا ہے 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو گے کیا ہے ہم اس کو طلاق دے دیں گے، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ اتنا بڑا دل، لیکن یہاں دیکھیے اب عبد الرحمن بن عوف کو کہتے دلونی علی السوق، ہم کو نہیں چاہیے کچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، دلونی علی السوق، ہم کو کیا ہے مارکیٹ کا راستہ دکھا دیجئے، ہم کیا ہے تجارت کریں گے۔ تجارت کر کے مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے بنتے ہیں، امیر ترین لوگوں میں سے، اور شادی کر کے آتے ہیں۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کے کپڑے میں
پیلا پن دیکھے سب جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، کہتے تزوجتا، شادی کر لیو، کہتے ہاں ایک انصاری عورت سے شادی کر لی۔ اب دیکھیے کتنا اچھا موقع تھا، ایک مرد کو، ایک جوان مرد کو کیا چاہیے؟ اس کا بزنس ہو اپنا، اس کا گھر ہو اپنا، اس کی بیوی ہو اپنی، اور کیا چاہیے؟ سب دے رہے ہیں، لیکن نہیں، چاہیے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ دیں گے، لیں گے۔ صحابی حکیم ابن حزام عمر دراز صحابی ہے، 60 سال کے بعد اسلام میں آئے، بدر کے موقع میں اسلام کے بارے میں جانے، لیکن مشرک تھے۔ فتح مکہ کے وقت میں ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی عمر پار ہو چکی ہے، قبر میں پیر رکھی چکے ہیں، کبھی انتقال ہو جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے، نوکر چاکر بھی نہیں ہے، کوئی ایسی تجارت بھی نہیں ہے جس سے یہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آئے بیت المال میں تو ہم کو دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، جب بھی آتا ان کو دے دیتے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے، تنبیہ کرتے، سنو اے حکیم، ان ھذا المال حلوۃ خاضرہ، یہ جو مال ہے یہ پتہ ہے بہت میٹھی چیز ہے اور بہت ہریالی والی چیز ہے، تم اس مال کو لے لو۔ جیسے انسان میٹھا کھاتا ہے تو اور دل کرتا ہے کھائے، اور جیسے انسان کیا ہے ہریالی دیکھتا ہے، اس کے سامنے اچھے اچھے کیا ہے سینری آتے ہیں، اچھے اچھے نظارے آتے ہیں تو دل کرتا ہے اور دیکھے۔ یہ مال بھی ویسا ہے، جتنا لوگے کم لگے گا، دل کرے گا کہ اور لے۔ تو سنو، فمن اخذہ بسخاوت نفسی بورک لہ فی، جو بندہ کیا ہے اس مال کو سخاوت نفس کے ساتھ رہے گا، ضرورت بہت ضرورت ہے تب لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور برکت دیں گے، اس کے مال میں ضرور برکت دیں گے اور اس کے اس پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ومن اخذہ باشراف نفسہ، لیکن کیا ہے جو صرف فضول خرچی کے لیے دے گا، ہاں بھائی ابھی لے لیتے ہیں، پھر موقع آئے گا پھر اٹھائیں گے چندہ، پھر جا کر کے کبھی گھومیں گے تو کبھی پھریں گے، کبھی اچھے سے کھائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مانگ مانگ کر کے گھر خرید لیے پھر بھی مانگ رہے ہیں، آپ کے مسلمانوں میں کہتے ہیں لم یبارک فیہ، جو ایسا کرے گا اس کو کوئی برکت اللہ تعالیٰ حاصل نہیں کرے گا، اور کہے اللہ تعالیٰ اور فقیری میں ڈال دے گا اس کو۔ اور قیامت کے دن جب آئیں گے کہتے کہ وَلَيْسَ فِي وَجْهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ، قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا مانگنے والا تو اس کے کیا ہے اسی چہرے کو لے کر کے مانگنے جاتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ اس چہرے سے اس کے گوشت کو ہٹا دیں گے، صرف اور صرف ہڈی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ ذلیل کیے اس کو۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ یہ حکیم ابن حزام عمر دراز صحابی نبی سے یہ بات سن لیے، نبی کا انتقال ہو گیا، غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ان کی عمر 65 سال ہوگی یا اس سے آگے پیچھے تھوڑا۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، بیت المال میں مال آیا، بلائے حکیم، کیا ہے ایسے صحابی ہے جو محتاج ہے ان کو دیں گے، کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اب سن لیے، اب ہم کو نہیں چاہیے، ہم اب معذرت کہتے ہیں، جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کو دے دیے اس میں کافی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ بھی جب بھی مال آتا کہتے ان کے پاس بھیجتے، منع کر دیتے نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اپنی آخری خلافت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، آپ جو مال دیے ہیں ہم تو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ محتاج ہے لیکن وہ خود نہیں لیتے۔ اچھا ان کا حال کیا ہے؟
دوسرے روایت میں ابن ابی دنیا وغیرہ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں، کیا ہے ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ان کو پانی بھی چاہیے ہوتا تھا تو کیا ہے خود جاتے مٹکا اٹھاتے اور جا کر کے بھر کے لاتے اور پیتے. کسی انسان کو اتنے عمر دراز تھے کبھی بھی کسی سے مدد نہیں مانگتے تھے. یہ حال تھا ان کا. کیوں؟ نبی سے سن لیا کسی سے سوال نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیے عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ صحابی لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص بیعت کیے، جس میں ابو بکر ہے اور دوسرے صحابی لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کیے جیسے عام بیعت کرتے ہیں، سب سے کیے کہ شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا. لیکن ایک خاص وصیت ان خاص صحابی لوگوں کو کیے، کیا ہے؟ اللہ تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. تو کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں وَرَأَيْتُ أُولَئِكَ النَّفَرَ، سنو میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا. کہتے ہیں يَسْقُطُ صَوْتَ أَحَدِهِمْ، ان کا کیا ہے یہ ہوتا تھا، ڈنڈا ہوتا تھا مارنے کا، جو جس سے گھوڑا کو یا کیا ہے اپنے اونٹ کو مار کر کے اس کو اٹھاتے تھے، ہکاتے تھے، وہ کبھی کبھی گر جاتا تو کہتے ہیں وہ اترتے گھوڑے کو یا اونٹ کو بیٹھاتے، پھر جا کر کے اس کو لیتے، پھر سوار ہو کر کے جاتے، لیکن کسی سے مانگتے نہیں تھے. یہ ان کا حال تھا، یہ ان کا حال تھا. تو دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر عزت چاہتے ہیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے وَمَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ، جو استغنا چاہتا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بے نیاز کرے گا. لیکن نیت میں ہمیشہ رہے گی کہ مانگنا ہی، فقیر ہی رہے، ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں. اگر یہی ہمیشہ نیت میں رہے گی، دل میں یہی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ فقیر ہی کر کے رکھے گا، ہمیشہ. تو کیا ہے؟ صرف اور صرف مانگنا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنے کتاب بدایہ و نہایہ میں نقل کرتے ہیں، اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اقتباسات ابن عباس میں نقل کرتے ہیں. کیا ہے؟ مشہور محدث ہے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں. مشہور محدث، وقت کے چوٹی کے محدث ہیں. وقت کا خلیفہ حج میں مل گئے ان کو، وقت کا خلیفہ ہے. آج سمجھ لیجئے ہمارے یہاں جو حیثیت پرائم منسٹر رکھتا ہے اس سے کئی زیادہ حیثیت ان کی تھی. وقت کا خلیفہ حج میں مل گئے. کہتے ہیں حل عندک حاجہ، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ آپ محدث ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت کرتے ہیں، میرے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے آپ کی مدد کر دیں، آپ کی حاجت کو دور کر دیں. مسجد حرام میں کہتے ہیں الا تستحی، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ نحن فی بیت اللہ، ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور تم کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مانگیں. اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں ہو کر کے غیر اللہ سے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے یہاں نہیں، باہر ملیں گے، باہر ملتے ہیں. کہ اگر آپ کے پاس کوئی حاجت ہے تو ہم پورا کر دیں گے، بتا دیجیے آپ. کہتے ہیں کہ تم دنیا کی کتنی ملکیت رکھتے ہو؟ کتنی ملکیت رکھتے ہو؟ دنیا کا 10%، 20%، 30%، اس سے زیادہ کتنا ملکیت رکھتے ہو؟ چپ ہے، کچھ نہیں کہتے.
نے سنو، انا لا اطلبها من یملکها فکیف اطلبها من لا یملکها. کتنی بڑی بات کہتے ہیں. جو اس پورے کائنات کا مالک ہے اس سے میں نے اس کی دنیا نہیں مانگی ہے. اب جو اس کی کچھ ملکیت بھی نہیں رکھتا ہے، آج ہے 100 سال بعد غائب، اس سے ہم کیا مانگے اس دنیا میں؟ کیا مانگے اس دنیا کی کوئی چیز؟ یہ ہے وقت محدث. اب دیکھیے امام احمد بن حنبل کو، وقت کے بڑے محدث ہے، چاہتے ہیں خلیفہ لوگ کی کیا ہے احمد بن حنبل کو کچھ دے دے، کہتے ہیں نہیں، خود کمائیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کریں گے، لیکن کسی سے کیا ہے یہ فری کا مال جو محتاجوں کا مال ہے یہ سب نہیں لیں گے. یہ سب ہے. سلف دیکھیے آپ لوگوں کیسے گزرے ہیں. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ ایک اور قصہ نقل کرتے ہیں. کیا ہے؟ ایک بندہ نکلا، امیر بندہ ہے، کہ آج جو ہے ہم صدقہ کریں گے، لیکن جو مستحق پائیں گے جس کو اسی کو اوپر صدقہ کریں گے اور کسی کو صدقہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نکل گئے، دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، جاتے 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 اپنے علاقے سے نکل کر کے دوسرے علاقے میں پہنچ گئے. تو ایک گھر نظر آتا ہے. لوگوں سے تحقیق کرنے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ صحیح میں محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے. تو جا کر کے وہاں ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. ہاتھ میں دے دیے، کہتے ہیں اگر اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہم سے مانگ لیجئے گا، ڈائریکٹ رابطہ کر لیجئے. تو وہ کہتا ہے، وہ فقیر بندہ، وہ محتاج بندہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کہتے ہیں سنو، ہم اپنے گھر میں ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے تم کو وہاں سے یہاں لے کر کے آیا ہے، اور ہم تمہارے پاس جا کر کے مانگیں. کتنی بڑی بات کہتا ہے، کتنی بڑی بات. ہم ضرورت مند تھے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تم کیا ہے امیر آدمی ہو، تم کو اپنے گھر سے اٹھا کر کے میرے سامنے آ کر کے لے آیا، اور تم ہم کو کہتے ہو کہ کیا ہے جا کر کے ہم سے مانگ، آ کر کے ہم سے مانگ لینا. تو وہ کہتا ہے ہم کیا ہے اس کو صدقہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ ہم کو صدقہ کر دیا. کتنی بڑی بات. تو کیا ہے، ہمیشہ مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ ہاتھ پھیرانا ہے، کسی کے سامنے نہیں. مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہی جو نماز میں ہمیشہ پڑھتے رہتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو سکھاتے کیا ہے، اے عبداللہ ابن عباس، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، مدد چاہیے تب بھی اللہ کو سب سے پہلے پکارنا. یہ مانگنا بہت بڑی چیز ہے. اس کو آج ہم لوگ بہت کیا ہے چھوٹی سی سمجھ لیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. رب ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما. رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. رب ہم لوگوں کو جو بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ تجارت کرتے ہیں یا جو بھی طالب علم ہے اللہ تعالیٰ کبھی ان کے اوپر ایسی نوبت نہیں لا کہ کسی سے مانگنا پڑے. اللہ تعالیٰ کہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور کافر مشرک جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت عطا فرما، ان کو نیست و نابود فرما. رب جو تیرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک و برباد فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما. رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. ہمارے لغزشوں کو معاف فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ایک بات یاد آئی کہہ دیتے ہیں. غالباً عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدیہ یا گفٹ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خذوا من هذا المال وانت غیر مشتہن فیہا، کہ یہ جو مال تم کو مل رہا ہے اور تم کو چاہت نہیں ہے اور تم کسی سے نہ ہی مانگے ہو نہ ہی تمہارے اندر اس کی چاہت ہے، تو یہ مال لے لو. اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے یا پھر بغیر مانگے کوئی کچھ دیتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. منع کیا ہے؟ کہتے ہیں جب انسان کیا ہے محتاج ہو اس کو مانگنا ہے، ایسی بھی ضرورت نہیں کہ مانگا جائے تب مانگتا ہے، یہ منع ہے. لیکن اگر بہت ضرورت ہے تب مانگتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تب اگر مانگتے ہیں، غریب صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغیر کچھ کہے دیتے تھے. لیکن جو صحیح میں محتاج ہو، اپنے آپ کو آپ کھنگالیے کہ آپ صحیح میں محتاج ہے کہ نہیں، صحیح میں ضرورت مند ہے کہ نہیں، صحیح میں مانگنے والے ہیں کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر نہیں ہے مستحق تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی پکڑ ہوگی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.